بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ، اس کے پلیٹ فارم پہ اتنی خوبصورت جو لائبریری ہے، اس میں ہم کتاب جو پڑھ رہے ہیں جس کا نام قصص القرآن ہے، جس کے مؤلف حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 4۔ اس پارٹ میں ہم پیج نمبر 31 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور یہ میں بتا دوں کہ ہم نے جو اس سے پچھلی آڈیو میں ہم جو پڑھ رہے تھے وہ ہیڈنگ تھی شجر ممنوعہ کون سا درخت تھا، اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم جان رہے تھے۔ آئیے جتنا ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھا تھا اس کی 2-3 لائنیں ساتھ لے کے چلتی ہوں تو آپ لوگ زیادہ بہتر اس کو کیری کر لیں گے۔ لکھا ہے کہ حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روایت کی بنا پر کہ وہ 2 درختوں سے تناول کیا تھا، ایک درخت تو وہ تھا کہ جو ان کے مقام سے نیچے تھا، یعنی وہ گندم کے حوالے سے، اور دوسرا معنوی۔ اچھا، اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ حسد حرام کی قسم سے نہ تھا، بلکہ یہ صرف ایک نفسانی احساس تھا، جبکہ انہوں نے اس طرف قطعاً کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آیات قرآنی چونکہ متعدد معنی رکھتی ہیں، لہٰذا اس امر میں کوئی معنی نہیں کہ شجرہ کا ورڈ جو ہے سامعین انورٹڈ کاما میں ہے، کہ شجرہ سے دونوں معنی مراد لے لیے جائیں۔ اب ہم پڑھنا شروع کریں گے، آج جو تازہ ریڈنگ شروع کریں فریش، وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ اتفاقاً کلمہ شجرہ پھر انورٹڈ کاما میں قرآن میں دونوں معنی میں آیا ہے۔ کبھی تو انہیں عام درختوں، یعنی اب جہاں پہ لکھا ہے عام درختوں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کہ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طور سینا، یہ جس سے مراد زیتون اور اس کا درخت ہے۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی شجرہ معنوی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ وہ کیا ہے کہ جیسے کہ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فی القرآن، یعنی جس سے مراد مشرکین یا یہودی اور دوسری باغی قومیں جیسے کہ بنی امیہ ہیں۔ تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے لکھا ہے کہ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ خود ساختہ توریت میں جو اس وقت کے تمام یہود و نصارہ کی قبول شدہ ہے، اس شجرہ ممنوعہ کی تفسیر شجرہ علم و دانش اور شجرہ حیات و زندگی، اچھا یہ جو ورڈ ہے شجرہ علم و دانش اور شجرہ حیات زندگی، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس سے کی گئی ہے۔ توریت کہتی ہے انورٹڈ کاما قبل اس کے آدم شجرہ علم و دانش سے تناول کریں، وہ علم و دانش سے بے بہرہ تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنی برہنگی کا بھی احساس نہ تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا اس وقت وہ واقعی آدم بنے اور بہشت سے نکال دیے گئے کہ مبادا درخت حیات و زندگی سے بھی کھا لیں اور خداؤں کی طرح حیات جاویدانی حاصل کر لیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ جو ہے اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے سفر تکوین فصل 2 نمبر 17۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ عبارت اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ موجودہ توریت آسمانی کتاب نہیں، بلکہ کسی ایسے کم اطلاع انسان کی خود ساختہ ہے جو علم و دانش کو آدم کے لیے معیوب سمجھتا ہے، اور آدم کو علم و دانش حاصل کرنے کے لیے جرم میں خدا کی بہشت سے نکالے جانے کا مستحق سمجھتا تھا، گویا بہشت فہمیدہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے، تھوڑا سا وہ پڑھ لیتے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ولیم ملر، کہ جسے عہدین خصوصاً انجیل کا ایک مقتدر مفسر مانا گیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب مسیحیت چیست یعنی مسیحت کیا ہے، اس میں رقم تراز کیا ہے انورٹڈ کاما کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں باغ کے اندر داخل ہوا اور اس نے حوا کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس درخت کے میوے میں سے کھا لیں، چنانچہ حوا نے خود بھی کھایا اور آدم کو کھانے کو دیا اور انہوں نے بھی کھایا۔ ہمارے اولین والدین کا یہ عمل ایک معمولی اشتباہ پر مبنی نہ تھا یا ایک بے سوچی سمجھی خطا بھی نہ تھی، بلکہ اپنے خالق کے برخلاف ایک جانا بوجھا عصیان تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خود خدا بن جائیں، اور اس بات کے لیے آمادہ نہ تھے کہ خدا کے ارادے کے مطیع بنیں، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی خواہش کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے ان کی شدت سے سرزنش کی اور باغ فردوس سے باہر نکال دیا تاکہ درد و رنج سے بھری دنیا میں زندگی بسر کریں۔ توریت و انجیل کے اس مفسر نے در حقیقت یہ چاہا کہ شجرہ ممنوعہ کی توجیہ کرے، لیکن اس کے بجائے عظیم ترین گناہ یعنی خدا سے جنگ کی نسبت آدم کی طرف دے دی
کیا اچھا ہوتا کہ بجائے اس طرح کی کھوکھلی تفسیروں کے کم از کم اپنی کتب مقدسہ میں تحریف کے قائل ہو جاتے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا جو کہ اس کے بارے میں تفصیل لکھی تھی۔ آئیے اب ہم اگلی پیج کی طرف آ گئے ہیں جہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے جنت سے اخراج۔ لکھا ہے قرآن داستان حضرت آدم علیہ السلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بالآخر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جس بہشت میں وہ رہتے تھے اس سے باہر نکال دیا۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 کا حصہ بھی ہم نے پڑھا۔ اچھا، اب ہم پہنچ گئے پیج نمبر 32 پر۔ یہاں اس کتاب کے لکھا ہے اس بہشت سے جو اطمینان اور آسائش کا مرکز تھی اور رنج و غم سے دور تھی، شیطان کے دھوکے میں آ کر نکالے گئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر اترو جہاں تم ایک دوسرے سے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ آدم و حوا ایک طرف اور شیطان دوسری طرف، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مزید فرمایا انورٹڈ کاما تمہارے لیے ایک مدت معین تک زمین میں قرار گاہ ہے جہاں سے تم نفع اندوز ہو سکتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ وہ مقام تھا کہ آدم متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور بہشت کے آرام دہ اور نعمتوں سے مالا مال ماحول سے شیطانی وسوسے کے سامنے سر جھکانے کے نتیجے میں باہر نکالے جا رہے ہیں اور اب زحمت و مشقت کے ماحول میں جا کر رہیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ آدم نبی تھے اور گناہ سے معصوم تھے، لیکن جیسا کہ ہم آئندہ چل کر بیان کریں گے کہ کسی پیغمبر سے جب ترک اولا سرزد ہو جاتا ہے تو خدا بند عالم اس سے اس طرح سخت گیری کرتا ہے جیسے کسی عام انسان سے گناہ سرزد ہونے پر سختی کرتا ہے۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے آدم علیہ السلام کون سی جنت میں تھے؟ آئیے یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس سوال کے جواب میں اس نقطے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہی جنت تھی جو نیک اور پاک لوگوں کی وعدہ گاہ ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ وہ بہشت نہ تھی بلکہ زمین کے سرسبز علاقوں میں نعمات سے مالا مال ایک روح پرور مقام تھا، کیونکہ اول تو وہ بہشت جس کا وعدہ قیامت کے ساتھ ہے وہ ہمیشگی اور جاویدانی نعمت ہے جس کی نشاندہی بہت سی آیات میں کی گئی ہے اور اس سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوم یہ کہ غلیظ اور بے ایمان ابلیس کے لیے اس بہشت میں جانے کی کوئی راہ نہ تھی، وہاں نہ وسوسہ شیطانی ہے اور نہ خدا کی نافرمانی۔ اور سوم یعنی تیسری بات یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات میں یہ موضوع صراحت سے نقل ہوا ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے آدم کی بہشت کے متعلق سوال کیا، امام نے جواب میں فرمایا کہ انورٹڈ کاما دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جس پر آفتاب و ماہتاب کی روشنی پڑتی تھی، اگر آخرت کی جنتوں میں سے ہوتی تو کبھی بھی اس سے باہر نہ نکالے جاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آدم کے حبوط و نزول سے مراد نزول مقام ہے، نہ کہ نزول مکان، یعنی اپنے ایک بلند مقام اور سرسبز جنت سے نیچے آئے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جنت کسی آسمانی کرے میں تھی، اگرچہ وہ ابدی جنت نہ تھی۔ بعض اسلامی روایات میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں تھی، لیکن ممکن ہے لفظ سما یعنی کہ آسمان ان روایات میں مقام بلندی کی طرف اشارہ ہو۔ اب آئیے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 33 پہ، لکھا ہے تاہم بے شمار شواہد نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جنت آخرت والی جنت نہ تھی، کیونکہ وہ تو انسان کی سیر تکامل کی آخری منزل ہے اور یہ اس کے سفر کی ابتدا نہ تھی اور اس کے اعمال اور پروگرام کی ابتدا تھی، اور وہ جنت اس کے اعمال و پروگرام کا نتیجہ ہے۔ اب اس حوالے سے سامعین یہاں پر ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے اور دیکھتے ہیں ہمیں اور کیا کچھ معلوم ہوتا ہے، یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آئیے ہم حاشیے میں تو تفصیل ہے وہ بھی جان لیتے۔ لکھا ہے آدم کا گناہ کیا تھا؟ واضح ہے کہ آدم اس مقام کے علاوہ جو خدا نے قرآن مجید میں ان کے لیے بیان کیا ہے معرفت و تقوی کے لحاظ سے بھی بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ زمین میں خدا کے نمائندے تھے، وہ فرشتوں کے معلم تھے، وہ عظیم ملائکہ الہی کے مسجود تھے، اور یہ مسلم ہے کہ آدم امتیازات و خصوصیات کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتے تھے۔ علاوہ ازیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے اور ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم سے جو کچھ سرزد ہوا وہ کیا تھا؟ سوالیہ نشان۔ اس سوال کے جواب میں 3 تفاسیر موجود ہیں۔ نمبر 1، آدم سے جو کچھ سرزد ہوا وہ ترک اولا تھا۔
دوسرے لفظوں میں ان کی حیثیت اور نسبت سے وہ گناہ تھا، لیکن گناہ مطلق نہ تھا۔ گناہ مطلق وہ گناہ ہوتا ہے جو کسی سے سرزد ہو اور اس کے لیے سزا معین ہو، مثلا شرک، کفر، ظلم اور تجاوز وغیرہ۔ اور نسبت کے اعتبار سے گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات بعض مباح اعمال بلکہ مستحب بھی بڑے لوگوں کے مقام کے لحاظ سے مناسب نہیں۔ خدا کی نہیں، یہاں نون ہے چھوٹی ہے، یہاں نہیں ارشادی، اور یہ نہیں ارشادی جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، نہیں ارشادی سے نہیں ارشادی ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں غذا نہ کھاؤ اور نہ بیمار ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے، تو خدا نے بھی آدم سے فرمایا کہ اگر درخت ممنوعہ سے کچھ کھا لیا تو بحث سے باہر جانا پڑے گا اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا، لہٰذا آدم علیہ السلام نے حکم خدا کی مخالفت نہیں کی بلکہ نہیں ارشادی پھر انورٹڈ کاما میں کی مخالفت کی۔ اچھا، اب اگلا تیسرا پوائنٹ جو ہم نے دو پڑھ لیے، ہاں میرے خیال 2 پڑھ لیے۔ تیسرا لکھا ہے یہاں پہ نمبر کہ جنت بنیادی طور پر جائے تکلیف نہ تھی بلکہ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے زمین پر آنے کے لیے ایک آزمائش اور تیاری کا زمانہ تھا، اور یہ نہیں صرف آزمائش کا پہلو رکھتی تھی اچھا جی، یہاں پر ہم نے جان لیا، یعنی کہ جو تفصیلات لکھی ہوئی تھیں ہم نے حاشیے میں جا کے پڑھ لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، لکھیے آدم علیہ السلام کی بازگشت خدا کی طرف۔ لکھا ہے وسوسہ ابلیس اور آدم کے جنت سے نکلنے کے حکم جیسے واقعات کے بعد آدم متوجہ ہوئے کہ واقعاً انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس اطمینان بخش اور نعمتوں سے مالا مال جنت سے شیطانی فریب کی وجہ سے نکلنا پڑا، اور اب زحمت و مشقت سے بھری ہوئی زمین میں رہیں گے، اور اس وقت آدم اپنی غلطی کی تلافی کے فکر میں پڑے اور مکمل جان و دل سے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے، ایسی توجہ جو ندامت و حسرت کا ایک پہاڑ ساتھ لیے ہوئے تھی۔ اس وقت خدا کا لطف و کرم بھی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا، اور جیسا کہ قرآن میں خدا بند عالم کہتا ہے انورٹڈ کاما، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کیے جو بہت مؤثر اور انقلاب خیز تھے، ان کے ساتھ توبہ کی، خدا نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حقیقت میں کوئی فعل حرام انجام نہیں دیا تھا، لیکن یہی ترک اولا ان کے لیے نافرمانی شمار ہوتا ہے۔ حضرت آدم فوراً اپنی کیفیت و حالت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹے۔ انہیں چاہیے کہ ان اعمال سے گریز کریں اور اہم کام بجا لائیں، ورنہ کہا جائے گا کہ انہوں نے ترک اولا کیا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا کچھ حصہ حضور قلب سے ہوتا ہے، کچھ بغیر اس کے۔ یہ امر ہمارے مقام کے لیے تو مناسب ہے، لیکن حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شایان شان نہیں، ان کی ساری نماز خدا کے حضور میں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کسی فعل حرام کا ارتکاب تو نہیں، تاہم ترک اولا ہے۔ بہرحال جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، اور باوجود یہ کہ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن اس کا اثر وضعی یعنی زمین کی طرف اترنا یہ متغیر نہ ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، خدا نے جو کلمات آدم علیہ السلام پر القاء کیے، الف لام قاف الف القاء کیے، وہ کیا تھے؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے توبہ کے لیے جو کلمات خدا نے آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ سامعین، یہ تو پڑھ کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو ہم بھی اللہ سے اسی طرح معافی مانگا کریں۔ آئیے چلتے ہیں پیج نمبر 34 کی جانب۔ لکھا ہے کہ وہ مشہور کلمے اور وہ جملے یہ تھے انورٹڈ کاما کے، ان دونوں نے کہا خدایا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم زیانکاروں اور خسارے میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کو پڑھ کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی کے طلبگار ہمیں رہنا چاہیے۔ آئیے سامعین آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کئی روایات جو طرق اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہیں، ان میں ہے کہ کلمات سے مراد خدا کی بہترین مخلوق کے ناموں کی تعلیم تھی، یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام، اور آدم نے ان کلمات کے وسیلے سے درگاہ الہی سے بخشش چاہی اور خدا نے انہیں بخش دیا۔
اب اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے حاشیے میں، یہ پڑھتے لکھا ہے کہ یہ 3 قسم کی تفاسیر ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتی، کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سب کلمات کی تعلیم دی گئی ہو، اور کہ ان کلمات کی حقیقت اور باطنی گہرائی پر غور کرنے سے آدم میں مکمل طور پر انقلاب روحانی پیدا ہوا اور خدا انہیں اپنے لطف و ہدایت سے نوازے۔ بس یہاں تک لکھا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے آدم علیہ السلام کا ماجرا اور اس جہان پر ایک طائرانہ نظر۔ آئیے ڈالتے ہیں یہ طائرانہ نظر۔ لکھا ہے کہ اگرچہ بعض ایسے مفسرین نے جو کہ افکار غرب سے بہت زیادہ متاثر تھے، افطار غرب یعنی غین ریبے بہت زیادہ متاثر ہیں، اس بات کی کوشش کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی داستان کو اول سے لے کر آخر تک تشبیہ، محاذ اور کنایہ کا رنگ دیں، اور آج کی اصطلاح میں یوں کہیں کہ یہ ایک سمبولک تھا، لہٰذا انہوں نے اس پوری بحث کو ظاہری مفہوم کے خلاف لیتے ہوئے معنوی کنایہ مراد لیا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان آیات کا ظاہر ایک ایسے واقعی اور حقیقی قصے پر مشتمل ہے کہ جو ہمارے اولین ماں باپ کے لیے پیش آیا تھا، چونکہ اس پوری داستان میں ایک مقام بھی ایسا نہیں کہ جو ظاہری عبادت سے میل نہ کھاتا ہو یا عقل کے خلاف ہو، اس لیے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے ظاہری مفہوم پر یقین نہ کیا جائے یا جو اس کے حقیقی معنی ہیں ان سے پہلو تہی کیا جائے، لیکن دریں حال اس حسی و عینی واقعے میں انسان کی آئندہ زندگی کے متعلق بھی اشارے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بارے میں سامعین یہاں پہ ہمیں لکھا ہوا ہے، حاشیے میں پڑھنا ہے۔ آئیے ہم آگئے ہیں، حاشیے میں لکھا ہے یعنی انسان کی اس پر جنجال زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ جو قصہ آدم علیہ السلام و حوا سلام اللہ علیہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ انسان ہے کہ جو قوت عقل اور ہوا و ہوس سے مرکب ہے، یہ دونوں طاقتیں اسے مختلف جہتوں میں کھینچ رہی ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے جھوٹے رہبر ہیں جن کا ماضی شیطان کی طرح جانا پہچانا ہے، اور وہ انسان کو اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ عقل پر پردہ ڈال کر ہوا و ہوس کو اختیار کر لو، تاکہ بے چارہ انسان پانی کی امید میں سراب کو آب سمجھ کر ریگستانوں میں بھٹک کر اپنی جان گوا بیٹھے۔ اب آئیے، یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اگلی ہیڈنگ ہے کہ زمین پر سب سے پہلا قتل۔ اوہو، یہ تو بہت اچھا، اب تو ہم لکھا ہوا دیکھ لیں گے، سنتے تو چلے آئے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نام نہیں لیا گیا، نہ اس جگہ اور نہ کسی اور مقام پر، لیکن اسلامی روایات کے مطابق ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ سامعین، یہ تو میں تو سمجھتی تھی کہ قرآن میں اس کا کچھ اور کر کے نام ہوگا، بہرحال یہ تو بڑی معلومات مجھے آج پتہ چلی، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہوں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے موجودہ توریت کے سفر تکوین تے کاف واو یہ نون کے چوتھے باب میں ایک کا نام قائن قاف الف حمزہ نون اور دوسرے کا نام حابیل تھا، جیسا کہ مفسر و معروف ابو الفتوح رازی کہتے ہیں کہ ان دونوں ناموں کی مختلف لغت ہیں۔ پہلے کا نام حابیل یا ہابن تھا ہے الف بے نون، اور دوسرے کا نام قابیل یا قابین قاف الف بے یہ نون، یا قابل یا قابن یا قبن قاف بے نون، مطلب قاف الف بے نون یا قاف بے نون تھا۔ بہرحال اسلامی روایات کے متن اور توریت میں قابیل کے نام کے بارے میں اختلاف لغت کی طرف بازگشت ہے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے حاشیے میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ حاشیے میں سے ہم بہت کچھ جان جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک عیسائی عالم نے اس لفظ کو قرآن پر اعتراض کی بنیاد بنا لیا ہے کہ قرآن نے قائن کو قابیل کیوں کہا ہے، حالانکہ اول تو یہ اختلاف لغت ہے، اور لغت میں ناموں کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ مثلا توریت ابراہیم کو ابراہام الف بے الف ہے الف میں ابراہام لکھتی ہے، لیکن قرآن میں اسے ابراہیم لکھا ہے۔ ثانیاً بنیادی طور پر حابیل کے نام قرآن میں مذکور ہی نہیں، یہ اسما تو اسلامی روایات میں آئے ہیں۔ ایسے شیطانوں کے بہکانے میں آ جانے کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جسم سے اب اگلا ورڈ جو لباس تقوی ہے نا، یہ انورٹڈ کاما میں،
لکھا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جسم سے لباس تقویٰ گر جاتا ہے اور اس کے اندرونی عیوب ظاہر و آشکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقام قرب الہی سے دور ہو جاتا ہے اور انسان اپنے بلند مقام سے گر جاتا ہے اور سکون و اطمینان کی بہشت سے نکل کر حیات مادی کی مشکلات و آفات کے جنگلوں میں گر جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی عقل کی طاقت اس کی مدد کر سکتی ہے اور اسے اس نقصان کی تلافی کا موقع فراہم کر سکتی ہے اور اسے خدا کی بارگاہ میں دوبارہ بھیج سکتی ہے تاکہ جرأت و صراحت کے ساتھ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، ایسا اعتراف جو اس کی زندگی کی تعمیر نو کا ضامن ہو اور اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ بن جائے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب کہ دست رحمت الہی بار دیگر اس کی طرف دراز ہوتا ہے تاکہ اسے ہمیشہ کے انحطاط اور تنزل سے نجات دے، اگرچہ اپنے گزشتہ گناہ کا تلخ مزہ اس کے کام و دہن میں باقی رہ جاتا ہے، جو اس کا سر وضعی ہے اور جو اس کا سیر واو زوئے عین چھوٹی ہے لکھا ہے وضعی ہے، لیکن یہ ماجرا اس کے لیے درس عبرت بن جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے شکست کے تجربے سے اپنی حیات ثانیہ کی بنیاد مستحکم کر سکتا ہے اور اس کے نقصان و زیاں کے ذریعے سرور آئندہ فراہم کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں یہ تمام تفصیلات جان لیں کہ جو کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں حاشیے میں دیکھیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 35 پہ، لکھا ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں دوسرے کے قتل کے بارے میں داستان بیان کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا کہ اے پیغمبر انہیں آدم کے بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجئے۔ یہ اے پیغمبر جہاں سے شروع ہوا ہے یہ انورٹڈ کاما میں تھا، اور قصہ سنا دیجئے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے ہم نے لیا ہے، یہاں پہ پڑھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا انورٹڈ کاما کہ ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام انجام دیا تو ایک کا عمل تو قبول کر لیا لیکن دوسرے کا قبول نہ ہوا، اور انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہی کا حصہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ مگر جو کام ان دونوں بھائیوں نے انجام دیا اس تذکرے کا قرآن میں وجود نہیں ہے۔ بعض اسلامی روایات اور توریت کے سفر تکوین باب چہارم میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حابیل کے پاس چونکہ پالتو جانور تھے، اس سے ان میں سے ایک بہترین پلا ہوا مینڈھا منتخب کیا۔ قابیل کسان تھا، اس نے گندم کا گھٹیا حصہ یا گھٹیا آٹا اس کے لیے منتخب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرزندان آدم کو کیسے پتہ چلا کہ ایک کا عمل بارگاہ ایزدی میں قبول ہو گیا ہے اور دوسرے کا عمل رد کر دیا گیا ہے؟ قرآن میں اس کی بھی وضاحت نہیں ہے، البتہ بعض اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اپنی مہیا شدہ چیزیں پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ قبولیت کے اظہار کے طور پر بجلی نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور اسے جلا دیا، لیکن دوسری اپنی جگہ پر باقی رہی، اور یہ نشانی پہلے سے رائج تھی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ایک عمل کی قبولیت اور دوسرے کی رد حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور اس کی وجہ سوائے اس کے کہ کچھ نہ تھی کہ حابیل ایک باصفا باکردار اور راہ خدا میں سب کچھ کر گزرنے والا شخص تھا، جبکہ قابیل تاریک دل، حاسد اور ہٹ دھرم تھا۔ قرآن نے دونوں بھائیوں کی جو گفتگو بیان کی ہے اس سے ان کی روحانی کیفیت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جس کا عمل قبول نہ ہوا تھا، اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس نے دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور یہ الفاظ ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہی کا حصہ۔ آئیے اب ہم پیج نمبر 36 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ لیکن دوسرے بھائی نے اسے نصیحت کی اور کہا کہ اگر، یہاں سے انورٹڈ کاما ہے، کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اعتراض تو تجھ پر ہونا چاہیے کیونکہ تیرے عمل میں تقوی شامل نہیں تھا، اور خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے ہم نے یہ پڑھا۔ لکھا ہے مزید کہا کہ حتیٰ، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما، مزید کہا کہ حتیٰ اگر تم اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناؤ اور میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اور تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور ایسے گناہ سے ہرگز اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کروں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ایک بھائی کا دوسرے کے ہاتھوں قتل اور قتل کے
بعد کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ انورٹڈ کاما سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 30۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ حابیل کا عمل قبول ہو جانے کے بعد قابیل کے دل میں ایک طوفان پیدا ہو گیا۔ ایک طرف دل میں ہر وقت حسد کی آگ بھڑکتی رہتی اور اسے انتقام پر ابھارتی، اور دوسری طرف بھائی کا رشتہ انسانی جذبہ گناہ، ظلم، بے انصافی اور قتل نفس سے ذاتی تنفر اسے اس جرم سے باز رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن آخرکار سرکش نفس آہستہ آہستہ روکنے والے عوامل پر غالب آ گیا اور اس نے اس کے بیدار وجدان کو مطمئن کر دیا اور اسے جکڑ دیا اور بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 کے میں سے ہم پڑھ رہے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ظلم کی پردہ پوشی۔ لکھا ہے قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس نے لاش صحرا میں ڈال رکھی تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درندے حابیل کے جسم کی طرف آنے لگے۔ قابیل ضمیر کے شدید دباؤ کا شکار تھا۔ بھائی کے جسم کو بچانے کے لیے وہ لاش کو ایک مدت تک کندھے پر لیے پھرتا رہا۔ کچھ پرندوں نے پھر بھی اسے گھیر رکھا تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ کب اسے زمین پر پھینکتا ہے تاکہ وہ لاش پر جھپٹ پڑیں۔ وہ جو پرندے تھے اس انتظار میں تھے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس موقع پر خدا تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ زمین کھودے اور اس میں دوسرے مردے کوے کو اس کا جسم چھپا دے یا اپنے کھانے کی چیزوں کو زمین میں چھپا دے، جیسا کہ کوے کی عادت ہے، تاکہ قابیل سمجھ سکے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح سپرد کرے گا۔ البتہ اس بات میں کوئی تعجب نہیں کہ انسان کوئی چیز کسی پرندے سے سیکھے، کیونکہ تاریخ اور تجربہ شاہد ہیں کہ بہت سے جانور طبعی طور پر بعض معلومات رکھتے ہیں، اور انسان نے اپنی پوری تاریخ میں جانوروں سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہاں تک کہ میڈیکل کی بعض کتب میں ہے کہ انسان اپنی بعض طبی معلومات میں حیوانات کا مرہون منت ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ پر جا رہے ہیں اور ہیڈنگ لکھی ہے کہ افسوس اپنے اوپر۔ عجیب سی ہیڈنگ ہے نا سامعین، لیکن پھر پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ افسوس اپنے اوپر لکھا ہے۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ اس وقت قابیل اپنی غفلت اور جہالت سے پریشان ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ وائے ہو مجھ پر، کیا میں نے کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور عاجز ہوں؟ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کی طرح اپنے بھائی کا جسم دفن کر دوں۔ بہرحال وہ اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 تھی۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 37 پر۔ لکھا ہے کیا اس کی پشیمانی اس بنا پر تھی کہ اس کا گھٹیا اور برا عمل آخرکار اس کے ماں باپ پر اور احتمالی طور پر دوسرے بھائیوں پر آشکار ہو جائے گا اور وہ اسے بہت سرزنش کریں گے، یا کیا یہ پشیمانی اس بنا پر تھی کہ کیوں میں ایک مدت تک بھائی کی لاش کندھے پر لیے پھرتا رہا اور اسے دفن نہ کیا اور یا پھر کیا یہ ندامت اس وجہ سے تھی کہ اصولی طور پر انسان ہر برا کام انجام دے لینے کے بعد اپنے دل میں ہر طرح کی پریشانی اور ندامت محسوس کرتا ہے، لیکن واضح ہے کہ اس کی ندامت کی جو بھی وجہ ہو وہ اس کے گناہ سے توبہ کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ توبہ یہ ہے کہ ندامت خوف خدا کے باعث اور عمل کے برابر ہونے کے احساس کی بنا پر ہو، اور یہ احساس اسے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا۔ قرآن میں قابیل کی ایسی کسی توبہ کی نشاندہی ہی نہیں کی گئی، بلکہ شاید قرآن میں ایسی توبہ کے نہ ہونے کی طرف ہی اشارہ ہے۔ آگے لکھا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس کسی انسان کا بھی خون بہایا جاتا ہے اس کی جواب دہی کا ایک حصہ قابیل کے ذمے ہوتا ہے، جس نے انسان کشی کی اس بری سنت کی دنیا میں بنیاد رکھی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے اس میں شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا یہ واقعہ ایک حقیقی واقعہ ہے، اس کے علاوہ کہ آیات قرآنی اور اسلامی روایت کا ظاہری مفہوم اس کی واقعیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس کے بالحق کی تعبیر پر، یہ جو بالحق ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، بے الف لام ہے قاف ثابت کرتا ہے، اس کے بالحق کی تعبیر بھی
جو قرآن میں آئی ہے اس بات پر شاہد ہے، لہٰذا جو لوگ قرآن میں بیان کیے گئے واقعے کو تشبیہ، کنایا یا علامتی یعنی کہ سمبولک داستان سمجھتے ہیں، بغیر دلیل کے ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ حقیقی واقعہ اس جنگ کے لیے نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہو جو ہمیشہ سے مردان پاک باز، صالح و مقبول، بارگاہ خدا، انسانوں اور آلودہ، منحرف، کینہ پرور، حاسد اور ناجائز ہٹ دھرمی کرنے والوں کے درمیان جاری رہی ہے۔ اور وہ لوگ کتنے پاکیزہ اور عظیم ہیں جنہوں نے ایسے برے لوگوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے سے، اب ہم دوبارہ پیج کی طرف آگے لکھا ہے، آخر کار یہ برے لوگ اپنے شرمناک اور برے اعمال کے انجام سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر پردہ ڈالنے اور انہیں دفن کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی آرزویں ان کی مدد کو لپکتی ہیں۔ کوا ان آرزوؤں کا مظہر ہے جو جلدی سے پہنچتا ہے اور انہیں ان کے جرائم پر پردہ پوشی کی دعوت دیتا ہے، لیکن آخرکار انہیں خسارے، نقصان اور حسرت کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ سامعین، ہم نے یہ مکمل کر لیا اپنی جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلات تھیں۔ تو پیج نمبر 37 پہ ہم اپنی ریڈنگ کو اختتام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم لکھیں گے، کیونکہ یہاں ہیڈنگ ہے حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔